عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور آپ آج ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ڈاکٹر بلال صاحب کے نکاح کے لیے حاضر ہوئے. پیغمبر اسلام نے نکاح کی نسبت اپنی طرف فرما کر اس کو عبادت بنایا. ان نکاح ہونا سنا یہ کہہ کر بتلاتے کہ یہ بھی معاملہ نہیں بلکہ یہ بھی عبادات میں سے عبادت ہے. یہی مومن کا خاصہ ہے. پیغمبر اسلام نے ایمان والوں کا ہر کام کو آخرت کی طرف بڑھایا ہے تاکہ مومن کا ہر کام اجر لائے اور اس کو ثواب ملے. اس لیے پیغمبر اسلام نے بخاری کی حدیث ہے آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا تھا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے. صحابہ کرام سوچنے لگے. پیغمبر سلام اس وقت جمار کھا رہے تھے. جمار جو ہے عرب سراستوں میں ہمارے کچھ دوست رہتے ہیں. جمار جو ہے یہ کھجور کا مغز ہوتا ہے. تو پیغمبر صاحب بہت پسند فرماتے ہیں تو کسی نے ہدیہ لا کر دیا تھا تو آپ جمار تراوی فرما رہے تھے. عبداللہ نوبل رضی اللہ عنہ جو 10 سال کی عمر تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ جمار کے نا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور ہے لیکن میں حیات نہیں بولا کیونکہ بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے تھے. میرے والد بالکل موجود تھے اس وجہ سے. تو پیغمبر صاحب نے صحابہ نے کہا آپ ہی بتا دیجیے. فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. پیغمبر سلام نے کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی ہے کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے کیونکہ کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی شے ضائع نہیں. آپ کھجور کھا لیتے ہیں تو اس کی گٹھلی آپ دیکھیں اس کی تسبیح آپ ہاتھ میں لے کر تسبیح پھیر رہے ہیں. اس گٹھلی کو مدینہ شریف میں جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان کو کوٹا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو بکریاں کھاتی ہیں جانور کھاتے ہیں. پتے استعمال ہوتے ہیں جڑیں استعمال ہوتی ہیں تنے استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے مسجد نبوی شریف جب بنائی گئی تھی تو اس کی چھت جو ہے وہ اسی کھجور کی تھی. اس کے جو بیج تھے وہ بھی کھجور تھی اور اس کی جو چھت تھی وہ بھی کھجور تھی اور اس کا دروازہ بھی کھجور تھا. پوری مسجد کھجور کی بنی ہوئی تھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. پیغمبر سلام نے یہ بات فرما کر متوجہ کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اس کی کوئی شے ایسی نہیں ہوتی جس میں اس کو اجر نہ ملے نفع نہ ہو. بس یہ ہے کہ اس کو نیت کرنی ہے اور ان اصولوں کو اپنانا ہے جو شریعت مطہرہ میں سے ہوتی ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے نکاح کے موقع پر 3 آیات تلاوت فرمائی. خطبے میں ترمذی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جب تم میں کسی کو حاجت ہو یعنی نکاح کی ضرورت ہو تو یہ خطبہ پڑھے. اور آپ نے خود بھی خطبہ پڑھا اور تینوں خطبوں کے ایک مضمون ہے یا جو الناس اتقوا یا جو الذین اتقوا اللہ یا جو الذین اتقوا اللہ. تینوں میں تقوی کا حکم ہے. ایمان والو تقوی اختیار کرو یعنی اس موقع پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اس لیے کہ آج انسانیت کی ایک تعمیر کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. انسانیت کی تعمیر اور آپ ہم جو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہ مجمع ہمارے بڑوں کے نگاہ ہوئے ہم وجود میں آئے
اور آگے ہم سے ہمارے چھوٹے وجود میں آ رہے ہیں، اس لیے والدین کے حق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد بیان کیا، وبالوالدین احسانا، اپنے حق کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جو شان ربوبیت ہے اس کا ظہور والدین کے ذریعے ہوتا ہے، اس کا مظہر والدین ہے. لہٰذا میرے باپ والدین کا حق ہے، اس لیے والد کا حق اتنا فرمایا کہ میری والد کی رضا میں میری رضا ہے، والد کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، اور ماں کے قدموں کے تلے جنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کتنا کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے. اس موقع پر جب یہ خاص موقع ہے جب ایک انسانیت کی بنیاد، ایک نئی بنیاد رکھ رہے ہیں، نئی تعمیر ہے، ان سے آگے ماشاءاللہ انسان پیدا ہوئے اور پھر مسلمان پیدا ہوئے. یہ عجیب بات ہے. ہمارے شیخ عارف اللہ شاہ کی مختصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے والدین تو مسلمان جو تھے تو اس کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے، ہماری وجہ سے ہماری اولاد مسلمان ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فضل ہے. اور اللہ کا فضل کسی قانون کا محتاج نہیں ہوتا، قانون کا پابند نہیں ہے. کسی پر فضل فرمائے، کسی کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے. کہ جی مسلمان گھر پیدا نہیں ہوا، اس کا کیا قصور ہے، اس سے عدل کا معاملہ ہے. بالغ ہونے کے بعد ہمیں سمجھے، ہماری نشانیوں کو سمجھے، توحید کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کو سمجھے. لیکن ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا، ہمیں بھی ایمان دیا، ہمارے اولادوں میں بھی ایمان کی ضمانت دے. تو اس موقع پر یہ پیغمبر سلام نے تقوی کی آیات کو تلاوت کی کہ دیکھو آپ نے مرضی نہیں کرنا، یہ رسم ہے، اپنی مرضی ہے، یہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہ عبادت ہے. آپ نماز میں اپنی مرضی کر سکتے. امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، وہ رکوع کرے آپ سجدے میں چلے جائیں، وہ سجدہ کرے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کبھی نہیں کریں. پہلی عبادت ہے، ہم جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہم اس کو کریں گے. اسی طریقے پر نکاح کو عبادت قرار دیا، نکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے. زیادہ اس کے کرنے کے مراحل، بعد میں زندگی گزارنے کے مراحل اسی طریقے پر تمہیں گزارنا ہے جس طریقے پر تمہیں شریعت مطابق ہے. یہاں تک کہ لڑکا لڑکی کے پسند کرنے کی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار مقرر کر دیا. کہا کہ لڑکا کیسا تلاش کرے. اب ہم تو اور کرائٹیریا دیکھتے نا، یہ ہو وہ ہو، جیسے دنیا کی بات ہے. یہ فرمایا سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ من ترضون دین ہو تو خلق ہو، پہلے اس کا دین اور اخلاق کو دیکھو، بعد میں ساری باتیں دیکھو. دیندار ہے، پوائنٹ جنگل بازی ہے، اور جو ہے کسی ایسی کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہیں ہے کہ جس کی عادت اس کو پڑ گئی، اس کو چھوڑنا مشکل ہو. دین ہو وخلق، پھر اس کے اخلاق دیکھو. دیندار تو ہے لیکن اخلاق نہیں، ہر ایک سے ڈرتا بڑھتا ہے، بات کو گالی گلوچ دیتا ہے. فرمایا کہ نہیں. اس لیے ایک صحابیہ نے آ کر کہا میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں. فرمایا شادی نہ کرنا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، بیوی کو مارا کرتا تھا، میں تجھے مشورہ نہیں دیتا کسی کے ساتھ شادی کرنا. یہ پہلا مقرر ہے. اس کے بعد باقی چیزیں پھر آپ دیکھیں، آپ نے آدمی کا ہے، پڑھا لکھا ہے، اللہ نے مال دولت کی جو بھی چیزیں، لیکن کرائٹیریا اول نمبر فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ. لڑکی کی پسند فرمایا. ابو ہریرہ نے کہا، ان سے حدیث ہے، شادی کرنی ہے. آپ فرمایا ابو ہریرہ کوئی مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، لڑکی مالدار ہے، کوئی اس کے حسن کی وجہ سے شادی کرتا ہے کہ وسیلہ جمیل ہے، کوئی اس کا حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے، مجھ سے قوم قبیلے کی ہے. دیکھ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، سب سے پہلے تو نے دینداری دیکھنی ہے کہ دیندار ہے، سب سے پہلے تم دیکھ. لیکن یہاں بڑا ایک عجیب نکتہ ہے کہ لڑکی کی پسند میں یہ نہیں کہا کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، عورتوں سے اچھے اخلاق کی توقع رکھنا، ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا. تو ٹیڑھا بنایا تو ٹیڑھا کام چلانا پڑے گا. یہ دیکھو یہ پسلیاں ٹیڑھی ہے لیکن کتنا کام کرتی ہے. ہمارے دل کی بات پہ مکہ مارے گا، پسلیاں ٹوٹے گی، دل آپ کا پڑے گا، جگر کو نقصان نہیں پہنچے گا. جب نے فرمایا، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں سیدھا کر دوں گا. بھائی یہ آپ کا کہنا غلط ہے کہ اللہ کی تخلیق کو تم تبدیل کر دو گے، وہ کبھی اس میں رہے گی، وہ کبھی حوالے بنائیے. کہتے کہ اگر ان عورتوں کے اندر یہ نہ ہوتا. بس ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ نکاح کا عمل پڑھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما تھے، امیر المومنین تھے. تو ایک صاحب آئے شکایت لے کر، اپنی بیوی کی شکایت لے کر کہ بہت باتیں کرتی ہے، بہت سناتی ہے، بہت سناتی ہے.
میں حضرت عمر کے پاس شکایت آپ کو بلا کر ڈانٹے گئے. حضرت عمر کی ڈانٹ تو بڑی عجیب ہوتی تھی, ڈانٹ کرنے کے بعد پتہ سیدھا ہو جاتا. جب وہاں پر آئے تو گھر سے بھی آواز آ رہی ہے, گھر سے آواز آ رہی ہے. حضرت عمر کی جو بیوی ہے وہ بھی ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, جیسے اور کچھ کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ امیر المومنین تو کے ساتھ یہ معاملہ خود ہے تو میری شکایت کا کیا اجازت ہے. وہ جانے لگا. جب جانے لگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً دل میں بات آئی کہ میں کچھ سائل آیا, کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا بھی محدث نوبل ہے. یہ تکلم حق و لسان, حق اس کی زبان پر ہوتا ہے, چیز ان کے چھوڑ جاتی ہے. اب باہر آنے دیکھا نہیں رہا ہوں کیسے آگا, بس میں گھر سے مسجد میں آیا. کہنے نہیں اصل بات بتاؤ. انہوں نے کہا جی میں شکایت بیوی کے لیے گیا تھا, لیکن آپ کے گھر میں خود یہ معاملہ ہے. آپ نے بٹھایا, فرمایا کہ یہ عورت جو ایک چیز نہیں, ایک نہیں ہے, ایک فرد نہیں ہے, یہ گھر میں 10 افراد کا کام کرتی ہے. یہ کچن بھی سنبھالتی ہے, یہ بچوں کو بھی سنبھالتی ہے, گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرتی ہے, میرے کپڑے بھی دھوتی ہے, دھوبل بھی بن جاتی ہے, پنگل بھی بن جاتی ہے, باورچن بھی بن جاتی ہے. کتنی ڈیوٹیاں ایک کال ادا کرتی ہے ایک آدمی کے لیے. اور ہم مردوں کے منہ پر کیا ہوتا ہے کہ یہ عورتیں میں کام کرتا تو کیا کام کرتی, تو گھر میں رہتی. لیکن جب وہ میکے چلی جائے تو تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے رہنے سے کیا ہو رہا تھا اور اس کے جانے کے بعد کیا ہے. یہ فرمایا کہ وہاں کا دیکھو تم دینداری دیکھو. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تمام معاملات میں جگہ جگہ پر ہمیں ہدایات دی کہ تم اس کام کو کیسے انجام دینا ہے. اور قرآن مجید نے 3 بڑے مقاصد بیان کیے. تسکنی فیہا, ہم نے نکاح اس لیے رکھا اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. وجعلکم بینکم مودہ, اور تمہارے درمیان محبت کا رشتہ رکھا ہے. ورحمہ, اور رحمت کا رشتہ رکھا ہے. رحمت کا مطلب ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرو اور دل کے ساتھ محبت کرو. گھر میں سکون حاصل کرو, باہر سکون حاصل نہیں کرو. تمہارے سکون کی جگہ تمہارا گھر ہے یا تمہارے بیوی بچے, وہاں تمہیں سکون ملے گا. اگر تمہیں سکون نہیں مل رہا ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ملیریا والے کو میٹھی چیز کڑوی لگے تو کہیں گے جناب یہ مٹھائی کڑوی ہوگی, ڈاکٹر سمجھ والوں کی جناب مٹھائی کڑوی نہیں ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے. ورنہ قرآن کہتے ہیں تسکن فیہا, تو جب بیوی سے سکون ملے اور ہمیں سکون نہ ملے اس کا مطلب ہمارے اندر ایسی خامی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں سکون نہیں کرنے مل رہا, ہمیں اپنے علاج کرانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ نکاح کا عمل ایک عبادت کا عمل ہے اور آپ انشاءاللہ اس عبادت کے سبب میں شرکت کے لیے آئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.